کرام، موضوع ہے عجیب موضوع ہے، شیطان اور انسان نما شیطان، یا تو شیطان نما انسان۔ جم کے سنیے، تیاری جم کے کرتے ہیں اور ایک ٹاپک پہ جم کے بولتا ہوں۔ نیند آ رہی ہے آگے نہ بیٹھیں، جا کر کے وضو بنا لیجئے، ٹھیک ہے؟ ڈسٹرب کرتے ہیں آگے سو کر کے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وضو بنا لیجئے، جگہ بدل لیجئے، کان دل سب کھول کر کے سنیے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو مومن بنایا، موحد بنایا، شرک سے بچایا، بدعات سے بچایا، سمجھ گئے؟ بہت بڑا شکر ہے۔ اور مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہوتا ہی ہے، بہت عجیب ہی ہوتا ان کا۔ ہوتا کیا ان کا عجیب؟ کہا کہ جب مومن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ کوئی خوشی ملتی ہے تو مومن کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے۔ حدیث ہے، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کل لہ خیر۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر معاملے میں ان کا خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ شَرَّاءُ شَكَرَ، جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہ مومنوں کے ساتھ ہے، مومن کا معاملہ ہر معاملے سے خیر ہی خیر ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم ایمان والے، ہم توحید والے، شیطان نما انسان بھی اور شیطان بھی ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے یا ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے یا ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ہر طرح سے چال کھیلتا ہے۔ وہ آپ نہیں جانیں گے، جب میں بولوں گا تب جانیں گے کہ کیسے چال کھیلتا ہے اور کیسے کھیل رہا ہے، اور ہمارے ایمان کو بگاڑنے میں کتنا زور سے لگا ہے، اور کیسے وہ شاطرانہ چال کھیلتا ہے، سمجھ گئے؟ تو شیطان نے کیا کیا ہے؟ شیطان نے تو بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شروع ہی سے تو قسم کھا لیا ہے۔ اس نے کیا قسم کھایا؟ گمراہ کرنے، کھایا کہ نہیں قسم؟ تو قسم کھا لیا ہے۔ اللہ کو ڈائریکٹ قسم کھا کر کے شیطان نے کہا کہ قسم کھایا ہے، اور قسم کھا کر کے کہا کہ ہم تیرے بندے کو گمراہ کریں گے۔ گمراہ کس نے چیلنج کیا ہے؟ اللہ سے۔ لیکن اللہ نے بھی کہا ہے کہ جا، جب تک میرا بندہ معافی مانگتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا، سمجھ گئے؟ یہ اللہ نے کہا۔ شیطان نے یہاں تک کہا کہ تو اپنے بندے کو بہت کم لوگوں کو شکر گزار پاؤ گے۔ اللہ نے کہا کہ میرے مومن بندے کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو شیطان کیا کیا ہے؟ شروع ہی سے، روز ازل ہی سے قسم کھایا ہوا ہے کہ بنی آدم کو، آدم کے اولاد کو میں بہکاؤں گا، میں گمراہ کروں گا، ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، شرک کراؤں گا، بدعات کراؤں گا، ایمان بچوا دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ کہ شیطان بھی بڑا چالو ہے، چالو تو ہے بھیا، وہ بہت چالو ہے، وہ شیطان شاطر تو ہے، وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، اور بیٹھ کر کے کیا کہا ہے؟ حملہ کرتا ہے انسانوں کو۔ اور کیسے حملہ کرتا ہے؟ ثم لآتینہم من بعد من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ اکبر، اتنا گھات لگایا ہے شیطان۔ صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے شیطان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں آگے سے بھی وہ حملہ کرے گا، پیچھے سے بھی گمراہ کرے گا، دائیں سے بھی کرے گا، بائیں سے بھی کرے گا۔ کہاں بچو گے؟ کیسے بچ پائے گا؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے یہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور یہ تو شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے والا ایک لگا ہے الگ، ایک شیطان جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے وہ ایک الگ لگا ہوا ہے، جو میں نے جمعہ سے پہلے بتایا تھا کہ شیطان
ہے نا، وہ شیطان ایک الگ لگا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، جو بہکاتا ہے. کھول دیجیے آواز نہیں گونجے گی، کھول دیجیے، ہے نا. شیطان وہ ایک ہمیشہ لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میرے ساتھ بھی وہ شیطان ہے، لیکن وہ شیطان اسلام قبول کر لیا، ہمیں برائی کی طرف آمادہ نہیں کرتا. شیطان نے پھر آگے یہ کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، تم میں سے بہت کم لوگوں کو شکر گزار پاؤ گے. یہ اللہ کو کہا. اور واقعی اللہ کے بندوں، جب میں غور کرتا ہوں، یہ سب پڑھتا ہوں، جب تیاری کر رہا تھا، واقعی مسلمان ٹھیک ہے خالی زبان تک تو کہتا الحمدللہ الحمدللہ، کیسا ہے الحمدللہ. اللہ کے بندوں، اعضاء جوارح سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو. اعضاء جوارح سے یہ ہے کہ بدن سے کرو، سجدہ کرو اللہ کا کم سے کم. اللہ نے صحت دیا ہے، طاقت دیا ہے. اللہ 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 ہے اللہ. آدمی شکر نہیں کرتا ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے دیکھیے، اللہ سبحانہ تندرستی 1000 نعمت کہا ہے. ابھی بدن ہے، طاقت ہے، کر لو رب کا سجدہ. اللہ کے بندو کر لو کر لو کر لو. آدمی صحت کی قدر نہیں کرتا ہے. جب تک ہے جوان ہٹا کٹھا بدن ہے، قدر نہیں کر. صحت کبھی دیکھنا ہو تو کبھی ہاسپٹل جا کر کے دیکھو. کبھی چاہیے کیسے کیسے مریض پریشان ہیں. آج ہی 10 بجے میرے گاؤں میں ایک جوان لڑکے کا جنازہ ہوا. جوان لڑکا تھا، بیچارے کو اچانک مرض آ کے مبتلا ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے. CMC ویلور میں علاج چلتا ہے. آخرکار کل اپنی زندگی سے جنگ ہار گیا، مر گیا بیچارہ. اللہ نے روح کب. جوان لڑکا تھا، میرے خود گاؤں کا 10 بجے بھی جنازہ تھا. کون جانتا؟ صحت ہے تب تک ہے کہ نہیں، قدر کر لیں. اچانک کون سی بیماری ہماری آئے گی، پریشان ہو جائیں گے، دوڑتے رہیں گے ادھر ادھر. جب تک صحت ہے تب تک قدر کر لو، شکر کرو اللہ کا. خالی الحمدللہ نہیں، الحمدللہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھے سے جی رہے ہیں، سکون سے ہیں، تو اللہ کا اعضاء جوارح سے شکر کرو سجدہ کر کے. اذان ہو دوڑ کر کے آؤ مسجد. اللہ کے بندو صحت ہے، ابھی کب کون سا حادثہ پیش ہو جائے نہیں جانے. لا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر بندے کو آپ شکر گزار نہیں پاؤ گے. یہی ہوتا ہے. دیکھیں کتنا شکر ادا کر رہے ہیں برا اللہ کا، بس خالی الحمدللہ الحمدللہ کے ساتھ ساتھ ماتھا بھی ٹیکو اللہ کے ساتھ. سمجھ گئے؟ تو شیطان نے کیا کیا، شروع ہی سے قسم کھایا ہے کہ میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا. اور کیسے کیسے وہ بہکاتا ہے وہ تھوڑا سا آپ خالی غور کیجئے. ارے بھیا شیطان نے کیا کیا اچھا کھیلتا ہنستا گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا. اس نے اچھا گھر، ہنستا کھیلتا گھر تھا، محبت بھرا گھرانہ تھا، شیطان نے اجاڑ کر کے رکھ دیا ہے. کیوں؟ شیطان حملہ کرتا سب سے پہلے انسان کے دل پر، خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان بڑی اچھی محبت تھی، بڑی اچھی محبت تھی، رہ رہا تھا محبت سے. شیطان کیا کرتا ہے؟ دل میں پہلے وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہی آدم کے ساتھ اور حوا کے ساتھ اس نے فرسٹ کام کیا تھا. وسوسہ ڈالا حضرت آدم کو اور حوا کو کہ کھا لو کھا لو. فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا دونوں کو، گناہ کرا دیا. اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ، سب سے بڑا ہتھیار، اور شیطان سب سے خوش کب ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوش اسی وقت ہوتا ہے کہ جب یہ دیکھتا کہ دو میاں بیوی کے درمیان اچھا کھلتا گھر، ہنستا کھلتا گھر کو کب اجاڑ دے. ہے کہ نہیں؟ لیکن انسان سوچ نہیں پاتا، وسوسہ ڈالتا ہے. حدیث کے اندر آیا ہے کہ ابلیس کیا کرتا ہے، اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور کیا کرتا ہے، اپنے چیلے چپیٹے کو بھیجتا ہے. پھر پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے آج کیا کیا؟ ہاں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تم نے کچھ نہیں کیا. ایک شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، وسوسہ ڈالتا رہا، میاں بیوی کے درمیان لگا رہا، خیال پیدا کرتا رہا، بدگمانیاں پھیلاتا رہا، یہاں تک کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی. تم نے بہت بڑا کام کیا. خوش ہوتا ہے کہ نہیں خوش؟ کتنے گھروں کو اجاڑ دیا اس نے. وسوسہ ڈالتا ہے شوہر کے دل میں کہ دیکھو تمہاری بیوی کہیں اور ایسا ایسا ہے،
تمہاری بیوی تم سے محبت نہیں کرتی ہے، خیال ڈالتا ہے، دیکھو تمہاری بات نہیں مانتی ہے، بیوی کے دل میں یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ تمہارا شوہر کا چکر کہیں اور چل رہا ہے، تم سے محبت نہیں کرتا ہے، تمہارے خیال نہیں رکھتا، یہ سب شیطان خیال ڈالتا، کب؟ دل میں ڈالتا، خیال پیدا، آخر میں چڑچڑا جاتا، کہتا واقعی ہم جو سوچتے وہی ہوتا کہ میرا شوہر دیکھو میرا بات نہیں مانتا ہے، میرا شوہر میری فرما برداری، یا میرا شوہر دیکھے لا کر کے نہیں دیتا، محبت نہیں کرتا ہے۔ آخر میں دونوں کیا کرتے، جھگڑتے لگڑتے، اچھا کھڑا کیا کرتا ہے، اجاڑ دیتا ہے شیطان۔ تو شیطان سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیسے وسوسہ؟ یہ تو ہو گیا دل میں، ایسے وسوسہ ڈالتا ہے عقائد کے تعلق سے، جو میں نے کہا تھا کہ بتاؤ آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ شیطان ڈالتا ہے کبھی کبھار۔ آدمی کہتا ہے کہ چلو اللہ نے پیدا کیا، اچھا ٹھیک ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، ہم کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، شیطان پھر کچوکا مارتا، بتاؤ تب اللہ کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ، ہے کہ نہیں؟ ایسے ایسے شیطان، ایسے ہی دیکھو کیسے گمراہ کرتا ہے بھائی، کیسے بچو گے؟ آدمی جب نماز کے لیے آتا ہے تو دیکھو جب استنجا پیشاب کرتا ہے تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے، آدمی کو خیال وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار جب تم کھڑا ہو رہا تھا تو تمہیں لگتا ہے کہ ایک قطرہ گر گیا ہے، اب قطرہ گر گیا ہے، میں ناپاک ہو گیا ہوں، چلو نماز پڑھنے آیا تھا تو ناپاک ہو گیا ہوں، چلو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ شیطان تو کرتا ہی ہے، دیکھیں کیسے کیسے وہ بہکاتا ہے، وہاں سے آگے اٹھ کر کے آتا ہے، جب آدمی وضو کرے گا تو دیکھیں کتنا شک ہوتا ہے، پانی گرا رہا ہے، دھو رہا ہے، آدمی کو پھر بھی خیال یہ آتا ہے کہ صحیح طرح سے بھیگا کہ نہیں بھیگا، ہے کہ نہیں؟ آدمی کو یہ دیکھیں کیسے وسوسہ ڈالتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ آپ تھوڑا چوکنا رہیے، نماز میں آتا ہے شیطان کہیں نہیں چھوڑتا ہے، کہیں نہیں چھوڑتا، اللہ کے بندو کہیں نہیں چھوڑ، نماز میں آتا ہے، اب نماز میں بھی بھیا وہی شیطان چالو ہے، لگ جاتا ہمارے پیچھے، ہے کہ نہیں؟ کہ کسی طرح اس کے نماز نہ پڑھنے دیں، اگر نماز میں بھی آ گئے تو چلو نماز ہی کو خراب کر دے۔ اب نماز میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں شیطان آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ادھر جا رہا ہے، خیال ہوتا کہ نہیں؟ ایسا بولو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھار تو شیطان اللہ کے بندوں اس طرح خیال ڈالتا ہے کہ ارے تمہاری وضو ٹوٹ گئی، ریح خارج ہو گیا، ہوا خارج ہو گیا ہے، تم لگتا ہے کہ تمہاری ہوا نکل گئی ہے، اس لیے ایسا کرو کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، یا تمہاری نماز میں ہوئی وضو ٹوٹ گیا۔ شیطان یہاں تک وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں ایسا وسوسہ آئے، نماز میں تو اعوذ باللہ تو پڑھ لینا ہی ہے، لیکن جب لگے کہ لگتا ہے کہ سجدہ کر رہا تھا، تھوڑا سا ہوا خارج ہو گیا، جب تک آواز نہ سن لو یا بدبو نہ سن لو تب تک مسجد نہ چھوڑو، نماز کو نہ چھوڑو، ہے کہ نہیں؟ تو شیطان ایسے ہی وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک صحابی آتے جو میں نے کہا تھا، عثمان بن العاص، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا ہوں، شیطان میری اور میرے نماز کے درمیان، قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں بھول جاتا ہوں میں کیا پڑھا نہیں پڑھا، خیال ہی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شیطان ہے، یقال له خنزب، اس کا نام خنزب ہے، وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ اس لیے کیا کرو تم جب نماز پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں طرف تو 3 مرتبہ کر لو۔ تو شیطان کیسے کیسے ہمیں ورگلاتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھنے دے گا، یا پڑھے گا تو کیا کرے گا، کبھی کبھار دیکھیے گا شیطان ریاکاری پر ابھارتا ہے۔ اب ہے کہاں، ابھی کتنا زور سے لگا ہے ہماری عبادات کو خراب کر کے کہ کسی طرح اس کو ہم جہنم پہنچا دیں، یہ اتنا زور سے لگا۔ دیکھیے گا کبھی نماز پڑھے گا تو لگے گا کہ کوئی تاک رہا ہے ہم کو، تو آدمی کا تھوڑا سا اسٹائل بدل جاتا ہے۔ یہ میں نے کہا تھوڑا سا لمبا رکوع سجود کرنے لگے، کیونکہ 4 آدمی ہم کو دیکھ رہا ہے، اب تو اللہ تو چھوڑو نہ، آدمی جو دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی میں نے کسی کو دیکھا کہ جب چندہ کرنے والا آتا ہے دینے کے لیے 100 روپے نکالتا ہے، 500، ارے مائک سے اعلان ہونے لگا، نام لے رہا ہے یا کچھ ہو رہا تو چلو 500 روپے نکال کے دے دو، آدمی 4 کو دیکھ رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو برباد ہوا کہ نہیں یہ نیکی آپ کا؟ تو شیطان اتنا تیزی سے لگا ہوا کہ کسی طرح برباد کر دیں آپ کو۔ اگر وہاں کامیاب نہیں ہوتا تو شیطان سب سے بڑی کوشش کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو شرک کرائے۔ خالی غور سے سنیے، اور شیطان نما انسان کیا کرتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ شیطان شرک کراتا ہے، شرک اگر نہیں کرا پاتا انسان بچ جاتا ہے، اس سے بدعات پر ابھارتا ہے، یعنی ایسا عمل کرو جو مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اور وہ عمل کرو گے تو پھر فائدہ کیا ہے؟
अल्लाह के बंदो समझ रहे हैं कि फिर वो फ़ायदा किया है, बिदआत पर उभारता है। नमाज वैसे पढ़ो जो अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है, चलो सुन्नत जब नहीं है नबी की तो नमाज पढ़ते जाओ, लेकिन फिर क्या है वो सवाब तो मिलेगा नहीं, अल्लाह तो कबूल करेगा नहीं, क्योंकि सुन्नत अल्लाह की इबादत को कबूल होने के लिए दो शर्तें ज़रूरी है कि अल्लाह के लिए हो, एक सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। अल्लाह के बंदो बात समझ में आ गई। तीसरी चीज़ ये कि चलो ठीक है, बंदा अगर बिदअत भी नहीं करता है तब शैतान क्या उभारता है कि ठीक है ऐसा करो ना, गुनाह पर उभारता है, गुनाह कर लो, अरे क्या होगा, तौबा ही नहीं करोगे, एक बार ज़िना कर लो, मज़ा ले लो ना, क्या दिक्कत है, तौबा कर लोगे। ऐसे ही शैतान उभारता है। नमाज के लिए आदमी सोचता है, सोचते देखते नहीं, कहते नहीं आप लोग यार फजर जाना चाहते हैं, शैतान दबाने लगता है, ऐसे ही शैतान करता है। अल्लाह के बंदो ऐसे ही करता है वो। ठीक है एक गुनाह कर लो ना, मत नमाज पढ़ने जाओ, क्या फ़र्क पड़ता, अभी अजान पड़ी, जमात छूट जाए, अलग से पढ़ लोगे, नमाज हो। आदमी ऐसे ही वर्गलाता, हम नहीं समझ पाते जो शैतान हमारे पीछे ऐसे ही लगा हुआ है, बड़े गुनाह पर उभारता है कि करो न गुनाह, करो न गुनाह, एक तौबा तो कर ही लोगे, अल्लाह माफ़ी कर देगा। अगर आदमी वहाँ भी बच जाता है, नहीं करता है, तो छोटे छोटे गुनाह पर करके इंसान को हलाक ही कर देता जा, क्योंकि जहाँ जहाँ कतरा कतरा दरिया शवद होता है आदमी भाई ढेर हो जाएगा गुनाह, तो फिर दिल काला हो जाएगा, तो क्या असर करोगे। अल्लाह के बंदो शैतान इस तरह करता है। शैतान और शैतान नुमा जो घूम रहा है, खाली गौर से सुनिए, देखिए क्या करता है, कभी कभार यहाँ तक करवाता है कि कत्ल करने तक उभार देता है। शैतान नुमा इंसान घूमता है, वो आप समझ में आएगा, शैतान नुमा इंसान या इंसान नुमा शैतान जो मार्केट में घूम रहा है, नुजूमी, आमिल, बाबा, शोबदा, बाज, ढोंगी, बाबा, ये जितना काहिन लोग हैं ये सब शैतान के चेला है। शैतान ने अपना काम कर रहा है, इन चेलों को भी लगा दिया हमारे ईमान को छीनने के लिए। क्या करवाता है आपको बताते हैं, कभी कभी कत्ल तक करा देता है। एक वाक़या आप सुने होंगे, शायद मैं कभी बताया होंगे, दरियाए नील का वाक़या। दरियाए नील में पानी बह रहा था, अब उन लोगों ने क्या किया, बता दिया था कि देखो जब पानी सूखेगा तो इसमें एक भेंट चढ़ाना है, यानी कुंवारी लड़की को चढ़ाता था, तब फिर पानी चढ़ता था उस पर। सुनो, कुंवारी लड़की को चढ़ाओ, क्या कहते हैं इसको, चढ़ाने के लिए चढ़ावा चढ़ाना या क्या, भेंट चढ़ाना हम लोग कहते हैं उसको, है कि नहीं, भेंट चढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुंवारी लड़की, पानी कम हो गया, मिस्र को जब फतह किया उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, तो मिस्र का गवर्नर हज़रत उस्मान बिन आस को बनाया था, उमर बिन आस, उस्मान बिन आस को। इनके पास आया लोग, कहा कि पानी कम हो जा रहा है दरिया का, क्या किया जाए। हम लोग तो ये करते हैं, कुंवारी लड़की को यहाँ चढ़ाते हैं, तब फिर पानी चढ़ता है, तब हम लोग सिंचाई करते हैं, क्या करेंगे आप, पानी ख़त्म हो रहा है। कहा कि नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है कि यार हर साल एक लड़की का बलिदान चढ़ाया जाए, वो भी कुंवारी लड़की को, तब पानी चढ़ेगा। ख़त लिखा इसने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को। ख़त के पीछे साथ जवाब दिया उमर ने कि दरिया में डाल देना, दरिया अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहा, समझे, अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहा, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता है तो रुक जा, लेकिन तेरे ऊपर बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा। समझ गए, पानी बह, उसमें जब डाल दिया खत को, पानी चलता रह गया, बह गया, उसमें चढ़ गया पानी। तो शैतान क्या करता है, कभी कभी देखिएगा, अभी बात आएगी तो बोलेंगे, अभी बात आएगी कैसे कैसे ये जादूगर और शैतान हमसे शिर्क करवाता है, कत्ल कराता है, गुनाह करवाता है, समझ गए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ये मार्केट में नुजूमी, काहिन, बाबा, आमिर, ढोंगी, ये सब लोग घूमता है। और कितने लोग सियासत आदमी ऐसे बाबाओं के पास आशीर्वाद लेने जाता, हम और आप नहीं जानते हैं। और ख़ास करके मेरी माएँ बहनें, आप तो गौर से सुनिएगा, ये बाबा लोगों के पीछे आड़ में क्या है हम नहीं जानते। जब पोल खुलता है तब समझ में आता है इस आश्रम में खाली ज़िना का अड्डा खुला था, है कि नहीं। इस कूफे में क्या होता था, लोग अभी जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं, लोग आशीर्वाद देता कि नहीं ये पहुंचा हुआ आदमी है, तुम उसको कुछ नहीं मालूम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जादू करना ये सब शैतानी अमल है। और उमर बिन खत्ताब ने एक कानून लागू कर दिया था, जो जादू करता है कराता उसका सज़ा कत्ल कर दिया जाए, समझ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया इज्तनिबू सबअल मुबिकात, 7 हलाक करने वाली चीज़ से बचो, 7 हलाक करने वाली चीज़ से बचो। उनमें से एक है शिर्क, और शिर्क के बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है जादू। जादू करना और कराना, ये सहर करना और कराना, ये शैतानी अमल है, ये कुफ्रिया अमल है, इससे बचा जाए, समझ गए। तो शैतान नुमा इंसान जो दुखड़ा लेकर के जाता है, आदमी के पास मुसीबत आती है, परेशानी आती है, वैसे ही अल्लाह पर ईमान कमज़ोर है, आदमी का भरोसा तो कमज़ोर है। और इतना भरोसा कमज़ोर है कि आदमी का अगर बिल्ली रास्ते से गुजर गया तो गुजरेगा नहीं,
ایسا ہے یار کہ کیسے گزریں گے کوئی حادثہ پیش ہو جائے، ہے کہ اتنا ایمان کمزور ہے۔ ایک شخص نے ابھی جمعہ سے کچھ دن پہلے فون کیا، کہا مولوی صاحب اپنے ہی آدمی تھا، جانکار آدمی تھا، دیکھیے کیسے وہ، کہا مولوی صاحب پہلے یہ موبائل گرا، اس کے بعد یہ گرا، اس کے بعد یہ گرا، جب 3 مرتبہ گرا، مولوی صاحب بتائیے کیا کیا جائے، کس کو دکھائیں؟ دیکھ رہے ہیں ہاں اللہ کے بندوں، میں نے کہا صحیح سے پکڑو نا، کیسے گرے گا؟ بات سمجھنا کہ صحیح سے پکڑو گے تو کیسے گرے گا؟ اب تم کو لگ رہا کہ کوئی کیا کر رہا، چلو ہم چلتے ہیں دکھانے کے لیے، گھر میں دیکھ رہے گر جا رہا ہے، یہ میرا گرا پھر وائف کا گرا، دیکھیں سوچ اور شیطان کیسے کیسے لے کے جائے گا بابا کے پاس، ٹھیک ہے ایسا کرنا ہوگا تم کو، اور کراتا کیسے آپ کو، دیکھیے آپ کو بتا دیں کہ شیطان نما انسان جادو جو کرتا ہے وہ سب سے پہلے کیسے ہماری ایمان کو کمزور کرتا ہے یا چھینتا ہے ہم نہیں جانتے۔ باقاعدہ میں جانتا ہوں ایک جادوگر نے، ایک بابا نے ایک عورت کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے شوہر کو قبضے میں کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے قرآن کو لے کر کے، اور وہ کیا کر کے، نعوذ باللہ وہ کیا جواب دیں ہم، کہا کہ ایسے ہی کرواتا ہے وہ، کہیں کہیں کہتا ہے کہ قرآن کو اپنے پیر میں رکھو، سمجھ گئے، قرآن کو پیر میں رکھو، کالا مرغا لاؤ اور ذبح کرو فلاں بابا یا فلاں کے نام سے، ہے کہ نہیں، یا تو فلاں کے نام سے اس کو چھوڑو۔ ہاں مرد تو کم، عورتیں بڑی جاتی ہیں، کچھ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، توڑتے ہیں جلدی انہی لوگوں کے پاس، مت جاؤ، دیکھیں ایمان کیسے چھینتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم قرآن لے کو ایسے کرو، شیطان بھی ایسا کرواتا ہے اور کچھ دن کے لیے اس کا جو مصیبت رہتا ہے شیطان دور کر دیتا ہے، کچوکا نہیں مارتا، سمجھتا ہے کہ نہیں بڑا پہنچا ہوا ہے۔ کہا قرآن کو تم لے کر کے آؤ، کچھ ورق اور نعوذ باللہ جو حیض کا خون آتا ہے ماہواری کا، اس سے تم بھگا کر کے لاؤ، ایسے کراتا ہے۔ کالا مرغا تو مشہور ہے بھائی، کبوتر مرغا تو یہ سب لاؤ، سندور لاؤ، جو کرواؤ، یہ راستے میں یہ کرو، یہ سب تو کیا کراتا ہے؟ ایمان ہو رہا ختم کی نہیں ختم ہو رہا؟ آدمی چاہتا ہے، جاتی ہے عورتیں، مائیں جاتی ہیں کہ بابا صاحب، مولوی صاحب، بیٹا بات نہیں مان رہا ہے، خالی بہو کی سن رہی ہے، کیا کرے جو بیٹا ہماری بات مانے؟ ٹھیک ہے وہ بھی سمجھتا ہے چلو ایسا کرا دیتے ہیں، کراؤ، ٹھگتا تو الگ ہے۔ بیوی جاتی ہے، آج کتنی بیویاں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں پر جادو کرا رہی ہے، کرا رہی کہ نہیں کرا رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ارے شوہر کو قبضہ کرنے کے لیے، گھر چھوڑو تم، میں جو کہوں گی وہی کرو گے تم، اس لیے اس کے لیے وہ کتنے لوگوں کے پاس کون سا تعویذ بنوا کر کے لاتی ہے، اور یہاں تک کہ جادوگر کیا کرتا ہے، عامل بابا کبھی کبھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم شوہر کا بال لے کر کے آنا، اور اگر بال نہیں لا سکتے ہو تو جو کپڑا پہنتا ہے وہ لے کر کے آنا، اگر نہیں تو وہ کچھ ایسا بولتا ہے جو وہاں پیر رکھتا ہے اس کا مٹی لے کر کے آنا، نہیں تو اس کو کھانے میں، یہ سب آپ نہیں جانے، ایسا عورتیں کرا رہی، عورتیں کیا معلوم، وہ نہیں جانتی ہے، وہ بابا کرواتا ہے، اور یہ عورتیں اپنے ایمان اور دھرم اور شرک تک عقیدہ بیچنے پر مجبور ہو جاتی، خالی یہ سب کے لیے کہ شوہر کیسے میرے قبضے میں آ جائے، سمجھ گئے اللہ کے، اور یہ سب بہت زور و شور کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کمال ہیں اللہ کے۔ تو یہ شیطان نما انسان ہیں یا انسان نما شیطان ہیں جو چیلے ہیں شیطان کے، کیا کرتے ہیں، ہماری ایمان کو چھین رہے ہیں، ہماری ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، ہمارے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، یہ سب کرنے کے لیے، اور لوگ جاتے ہیں، اور اکثر آج زیادہ تر تو یہی سب چل رہا ہے، تھوڑی سی مصیبت آ گئی چلو دکھواتے ہیں، یہ تو زیادہ چل رہا ہے آج کل کہ کیا ہو گیا چلو دکھواتے۔ کاش اگر ویسا ہوتا تو وہ کتنے باباؤں کے پاس جاتے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے 18 سال بیمار کر دیا تھا، آج اگر 1 سال بیمار ہو جائے تو کتنا تعویذ لٹکاتے ہیں، پیر کا تعویذ الگ، گلے کا تعویذ الگ، کنڈے کا تعویذ الگ، کہ کون کا والا شفا دے دے۔ 18 سال بیمار رہا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اللہ کے بندو شفا بھی وہی دیتا ہے، بیمار بھی وہی کرتا ہے، اس لیے تم کیا بیمار کرو گے اور تم کیا شفا دو گے۔ جب 18 سال بیتتا ہے تب دعا کرتا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ارے تم کیا جانتے، اولادیں نہیں ہوتی ہے تو لوگ دوڑ کر کے جاتا ہے وہاں پر، اور یہاں تک کہ ہوتا ہے نعوذ باللہ کتنے آشرم میں جا کر کے زنا بھی کرا لیتا ہے۔ بچو یہ سب سے، ایمان تو بیچواتا ہی۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیو دیکھیں، سب چیزیں مصیبت، پریشانی یا کچھ اس طرح کا گھٹنا آئے، سب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے اکرمہ بن ابی جہل جو مشرک تھا، جب بھنور میں پھنستا ہے
بولتا ہے یہاں کوئی لات منات عزا کوئی کام نہیں دے گا، پکارو پکار، صرف اللہ کو پکارو۔ جب پکارا اللہ کو تو اللہ نے کیا کیا؟ نجات دے دیا۔ جب بھائی اب اللہ ہی نجات دینے والا ہے تو پھر یہ سب کو کیا کریں گے پکار کر کے؟ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جا کر کے اسلام قبول کر لیں۔ بات سمجھے میرے بھائیو؟ کچھ نہیں ہے یہ، اولاد نہیں ہوتا تھا انبیاء علیہ السلام کو، کہیں نہیں۔ ارے بھائی تو ہی اولاد دیتا ہے، تو ہی شفا دیتا ہے، تو ہی بانج کرتا ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہے تو کچھ نہیں دیتا۔ یہ کون ہے؟ یہ اولاد ہے۔ یہ ایوب علیہ السلام جو بیماری کا شفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد، حضرت زکریہ علیہ السلام کیا سب انہی سے مانگ۔ ہمارا ایمان کمزور ہے اور اللہ پر بھروسہ کم ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، اور جو شیطان نما انسان ہے ہم بڑی جلدی دوڑتے ہیں ان کے پاس کہ دیکھیے نا شادی، اپنے لوگوں کی بات کریں، کچھ سال شادی نہیں ہوئی تو لوگ جاتے دکھانے کے لیے بہن کا کیا ہو گیا کہ شادی نہیں ہو رہی۔ اے بھائی ایسے نجومیوں ایسے کاہنوں سے بچو، تمہارے ایمان کو خراب کر دے گا، سمجھ گئے؟ یہ سب سے بچو۔ بہر کے آخری بات یہ بتا رہے، وقت نہیں لیں گے آپ کا، آخری بات یہ رہے بتا رہے، تمام کا حل یہ ہے کہ اپنے گھر میں قرآن پڑھو۔ اس سے بڑی بات کیا بات ہے؟ شوہر کو قبضہ کرنے کے لیے کیا نہ کیا کر دیتے ہیں، گھر میں قرآن پڑھو۔ جب قرآن نہیں پڑھو گے، گھر میں نماز نہیں پڑھو گے تو وہ گھر شیطان کا اڈا بنے گا، کہیں کیا بنے گا؟ اللہ کے بندو یہاں کتنے لوگ ہیں، یہی تو میں ایسے ہی بول دیتا ہوں، دکانیں کھلتی ہیں، دیکھیے گا دکان اور مکان سے پہلے آدمی ایک لفظ قرآن پڑھا نہیں، اس سے پہلے قرآن کا ٹھوکرا لٹکا ہوا دکھے گا، ہے کہ نہیں؟ بولو سے کس نے دماغ میں ڈال دیا یہ والا کہ لٹکا دیں گے قرآن چاروں؟ ارے ابھی کھلا ہے دکان، خیر و برکت کی، پورا ٹھوکرا لٹک گیا ہے، لٹک گیا، ارے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو غلط ہے۔ اللہ کے بندو کتنا ایمان تمہارا کمزور، قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھر کو قبرستان مت پڑھو۔ سورہ بقرہ پڑھو، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہر گھر میں ایک تعویذیں مل جائیں گے، لیکن شیطان نہیں رہے گا تو کیا ہوگا اس گھر؟ شیطان کو بھگانا ہے تو سورہ بقرہ پڑھو، گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، شیطان اپنے آپ بھاگ جائے گا، اس گھر میں نہیں رہے گا، نہیں ڈسٹرب ڈالے گا، سر میں سکون ملے گا۔ نماز پڑھو گھر میں، جب نماز پڑھو گے تو گھر قبرستان نہیں بنے گا، شیطان نہیں رہے گا اللہ کے بندو۔ اور جب کچھ نہیں کرو گے، بولو کون سا گھر میں نماز کرو؟ کون آج قرآن نکالتے ہو ہر دن؟ بہت ریئر، مشکل، کم، بہت کم۔ اور جب تو گڑا لٹک گیا دکان میں کہ نہیں یہی برکت لائے گا، نہیں اللہ کے بندو وہ برکت نہیں لاتا، وہ برکت نہیں لاتا۔ وہاں پڑھو گے تو سکون آئے گا جہاں پر اللہ کا بہر کے۔ تو شیطان ہمارے آگے پیچھے گمراہ کرنے کے لیے، ایمان چھیننے کے لیے، دیکھیے وہ تو الگ لگا ہوا، نہیں دیکھتے؟ نماز میں وسوسہ، ریاکاری، خیال، یہ الگ، اور شیطان نما انسان وہ الگ لگا ہوا ہے۔ اور یہ سب آج زیادہ چلتا ہے، کچھ ہو گیا تو دوڑو ان کے پاس، اور وہ ہمارے ایمان کو چھینتا ہے کہ نہیں تم ایسا کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرواتا ہے۔ تب جادو کرنا شروع کرتا ہے، شیطان تھوڑی دیر آرام دیتا ہے تو سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہو گیا۔ اس سب سے بچیں، اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں، اپنے عقیدے کو بچا کر کے رکھیں۔ اگر ایمان چلا گیا تو آخرت چلا جائے، یہ اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو آخرت خراب ہو جائے گا، اس لیے بچا کر کے رکھیں۔ اللہ سے دعا کرے بار الہ ہم تماموں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک دنیا میں رکھے توحید پرست بنا کر کے رکھے۔ بار الہ کتاب و سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب۔